بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورتوں کے وضو کے مسائل۔ پیارے پیارے اسلامی بھائی بہنوں اور عزیز دوستوں، آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں عورتوں کے وضو کے مسائل کے بارے میں۔ دوستوں، نماز ہر مسلمان مرد اور عورت پر دن میں 5 بار فرض ہے۔ شریعت میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دین کا ستون بتایا ہے۔ نماز اپنے پروردگار سے ملنے اور اس سے بات کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جب سے بڑے آقا و مولا کے دربار میں حاضر ہوں تو خلوص اور توجہ کے ساتھ اپنے جسم کے کچھ خاص حصوں کو پاک و صاف کریں، اور جہاں تک ممکن ہو پوری پاکی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ شریعت میں اس پاکی کو وضو کہتے ہیں، اور چونکہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس لیے وضو کو پورے دھیان سے کرنا چاہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو پہلے اپنے چہروں کو دھو اور کونیوں تک ہاتھوں کو دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کرو اور ٹکنوں تک اپنے پیر دھو لو۔ حدیث میں وضو کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ قیامت کے دن ہمارے امتی بلائے جائیں گے۔ اس وقت ان کے اعضاء جسم کے جن حصوں کو وضو میں دھلا جاتا ہے چمک رہے ہوں گے۔ اس لیے تم میں سے جو چاہتا ہے کہ اس کے اعضاء زیادہ روشن ہوں تو اس کو چاہیے کہ وضو کیا کرے۔ آٹا یا مٹی لگے حصے کو دھونے کا حکم۔ مہندی کا استعمال عورتوں کے لیے سنت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی زینت کے لیے اس کی ترکیب دیتے تھے۔ مہندی سے صرف جسم کا رنگ بدلتا ہے، وہ پانی کو خال تک پہنچنے میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ اس لیے مہندی لگی ہو پھر بھی وضو ہو جائے گا۔ وضو میں انگوٹھی اور بالی کو حرکت دینا۔ انگوٹھی بھی زینت کا سبب ہے اور اس کا استعمال عورتوں کے لیے درست ہے، لیکن انگوٹھی اگر انگلی پر تنگ ہو تو وضو کرتے وقت اس کو حرکت دینا، ذرا ہلا ڈلا دینا ضروری ہے تاکہ پانی اندر پہنچ جائے۔ اس بغیر وضو درست نہیں ہوگا۔ اگر انگوٹھی ڈھیلی ہو تب بھی حرکت دے دینا چاہیے تاکہ پانی پہنچنے کا یقین ہو جائے۔ یہی حکم ناک میں پہنے جانے والی بالیوں کا بھی ہے۔ اگر تنگ ہو تو حرکت دینا ضروری ہے، اور ڈھیلی ہو تو ضروری نہیں، لیکن بہتر ہے کر لیں۔ بڑے ہوئے ناخون کے نیچے پانی پہنچنا۔ آج کل ناخون بڑھنے کا بڑا فیشن ہے۔ کچھ عورتیں اس کو بڑے احتیاط سے پالتی ہیں اور بڑھاتی ہیں۔ یہ فطرت کے خلاف ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں، ان میں سے ایک ناخون کاٹنا بھی ہے۔ اس لیے ناخون بڑھنا درست نہیں، لیکن اگر کسی نے بڑا رکھے ہو تو وضو میں اس کو تر کرنا اور اس کے نیچے پانی پہنچانا ضروری ہوگا۔ دوپٹے پر مسح۔ وضو کے فریض میں ایک سر کا مسح بھی ہے۔ اس کا مطلب بالوں تک پانی کی تری پہنچانا ہے۔ دوپٹے پر مسح کرنے سے بالوں تک پانی نہیں پہنچتا، اس لیے اس پر مسح کرنے سے وضو نہیں ہوگا۔ نیل پالش لگانے کے بعد وضو۔ نیل پالش لگانے کے بعد وضو کا پانی ناخون تک نہیں پہنچتا، اور جب پانی وضو میں دھونے والے حصوں تک نہیں پہنچتا تو نہ وضو ہوتا ہے اور نہ غسل۔ لپسٹک لگانے کے بعد وضو۔ اسلام میں وہ زینت جو غیر مردوں کے لیے کی جائے جائز نہیں، لیکن اگر شوہر کے لیے کی جائے تو الگ بات ہے۔ اسی طرح لپسٹک لگانا بھی۔ لپسٹک 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ جن کے لگانے سے ہونٹوں پر پتلی سی پرت جم جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس پرت کی وجہ سے وضو کا پانی ہونٹوں تک نہیں پہنچتا، اس لیے وضو نہیں ہوگا۔ دوسری قسم لپسٹک کی وہ ہوتی ہے جو کیمیکل ہیں اور تیل کی طرح ہونٹوں پر لگائی جاتی ہے۔ اس کی کوئی پرت نہیں ہوتی، اس کی چمک ہوتی ہے۔ اس کے لگانے کے بعد وضو کرنے سے وضو ہو جائے گا۔ کیا دودھ پلانے سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ کچھ عورتیں سمجھتی ہیں کہ وضو کرنے کے بعد اگر بچے کو دودھ پلایا تو وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن شریعت کے روح سے یہ خیال غلط ہے۔ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، بلکہ بدن سے کوئی ناپاک چیز نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے۔ اور ظاہر ہے دودھ پاک اور بہترین چیز ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ وضو کر کے دودھ پلانے سے بچے پر اچھے اثرات پڑتے ہیں۔ کچھ بزرگوں کی ماؤں نے اس کا خاص اہتمام کیا ہے۔
خدا حافظ۔